نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلی دفعہ ہم نے 3 نام کیے تھے نا، الملک، المالک، الملیک. ٹھیک ہے، تو ان تینوں ناموں کا فرق کیا ہے؟ اس کے لیے ایک اور کتاب ہے اسماء اللہ الحسنی، بہت ہی خوبصورت چھوٹی سی کتاب ہے اور بہت مختصر الفاظ میں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا تعارف پیش کیا گیا. اب اگر آپ اس کتاب کا مقدمہ پڑھ چکے ہیں اور کچھ اور، تو آرام سے اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ماہر مقدم کی ہے، لیکن شعیب الارناؤت نے اس کے اوپر مقدمہ لکھا ہے. شعیب الارناؤت ماہر مقدم. انگلش بھول جائیں، انگلش میں ایسی کتابیں نہیں ہوتی. ٹھیک، اچھا، اس میں ہے الفرق بین هذه الاسماء ان المالک هو صاحب الملک. یعنی مالک کون ہوتا ہے؟ جو کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، یعنی اس کا اونر ہوتا ہے. صاحب یعنی اس کا ساتھی یا اس کا مالک. او من له ملکۃ الشیء، یعنی جس کو کسی چیز کا ملکہ حاصل ہوتا ہے یا اس کا کنٹرول حاصل ہوتا ہے، ملکیت میں ہوتا ہے. یس، جس کی ملکیت میں کوئی چیز ہوتی ہے، مالک وہ ہوتا ہے. المتصرف بفعلہ، جو اپنے فعل کے ساتھ اس میں تصرف بھی کرتا ہے، یعنی اس چیز کو استعمال بھی کر سکتا ہے. والملک هو المتصرف بفعلہ وامرہ، اور جو ملک ہوتا ہے بادشاہ، وہ اپنے فعل یعنی ایکشن کے ساتھ بھی اور اس کے بعد اپنے حکم کے ساتھ اس چیز کے اندر اپنا عمل دخل رکھتا ہے. تو مالک از اونر، بٹ ملک از آلسو اونر، لیکن اپنی ملکیت میں صرف اپنے ایکشن کے ساتھ نہیں بلکہ حکم کے ساتھ بھی تصرف کر سکتا ہے. جیسے بادشاہ ہوتے ہیں، اکثر تو ان کے آرڈرز ہی جاری ہوتے ہیں، ہر چیز وہ خود تھوڑی کرتے ہیں. ٹھیک، تو مالک جو ہوتا ہے وہ خود بھی اس چیز کو کرتا ہے یعنی ایکشن کے ساتھ بھی، اور ملک جو ہوتا ہے وہ حکم کے ساتھ اس میں تصرف کرتا ہے. اور ملیک جو ہے یہ مبالغہ کی صیغوں میں سے ہے، ملک سے ملیک. وہو المالک العظیم الملک. ٹھیک، یعنی ایبسولوٹ ملکیت کا کانسیپٹ اس میں آتا ہے. 3 دفعہ کہیں المالک، الملک، الملیک. بولیے سب. المالک، الملک، الملیک، المالک، الملک، الملیک، المالک، الملک، الملیک. ٹھیک، چلیے کون پڑھے گا پچھلا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الملک ومن اسماء الحسنى عز وجل الملک والمالک والملیک. قال اللہ تعالی فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. وقال اللہ تعالی قل اللہم مالک الملک، مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وقال اللہ تعالی ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ تبارک و تعالی هو الملک الذی له ملک السماوات والارض وما فیہن والملک هو النافذ الامر فی ملکہ. هو النافذ الامر فی ملکہ، امر کو نافذ کرنے والا اپنے ملک میں. هو النافذ الامر فی ملکہ. والملک عام من المالک اذ لیس کل مالک ینفذ امرہ وتصرفہ فیما یملکہ. ٹھیک، احسنت. هو اللہ جل جلالہ هو الملک الذی یملک کل شیء وهو مالک المالکین کلہم وما یملکون کلہ وانما استفادوا التملک، تفاعل کے وزن پر ہے. وانما استفادوا التملک، وانما استفادوا التملک والتصرف فی املاک. والتصرف، یہ دونوں باب تفاعل ہے. تملک، تصرف. املاکہم من جہتہ، جہتہ سبحانہ فهو الذی خلقہم وملکہم ما ہم فیہ. ٹھیک، نیکسٹ. فهو سبحانہ ملک الملوک، ملوک نہیں ملوک، الملوک ومالک الملک مالک الملک، مضاف مضاف الیہ ہے.
ومالك الملك ومالك الممالك له الملك كله في الدنيا والآخرة كله له الملك كله له الملك كله في الدنيا والآخرة وله ملك السماوات والأرض ملك السماوات والأرض وله الملك السماوات والأرض وما فيهن من الملائكة والملوك ململوکی من جو ہے نا اس کا اثر سب آگے والوں پہ آ رہا ہے من الملائکتی والملوکی والممالکی والممالکی سب پہ زیر آئے گی. ٹھیک ہے جو میں نے پڑھا اس کو بھی دہرا دے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے. وما فيهن من الملائكة والملوك والممالك والمماليك. ٹھیک ہے. وسائر المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي ملك من شمس وقمر وليل ونهار ملکہ اس کی ملکیت ہے. وليل ونهار وكواكب ونجوم وملائكة ورفاخ وإنس وجن وطير وحيوان وجماد ونبات وبحار وأنهار وسحب ومياه وتراب وجبال وهواء ورياح وغير ذلك مما لا يمكن إحصاؤه أو الوقوف على آحاده لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. احسنت. Next. والله جل جلاله هو الواحد القهار الملك لجميع المخلوقات قاطبة المتصرف قاطبتاً پہ سٹاپ آ گیا نا یعنی کہ رک جائیں بے شک. قاطبة المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة ملكه كبير وعظيم واسع وقدرته في ملكه تامة مطلقة فلا يعجزه شيء له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. احسنتی. آپ نے تو بہت امپروو کیا. لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے جو اپنے بلنڈرز کی تھے لیکن ان بلنڈرز کا فائدہ ہو جاتا ہے نا. بہت اچھے. صرف کچھ عرصے کی محنت کی ضرورت ہے. ہر کتاب اٹھا کے فائدہ اٹھا سکیں گے انشاءاللہ. پھر بیچ میں کوئی مشکل لفظ ہوتا ہے اس کو انسان ڈکشنری سے دیکھ لیتا ہے. اتنا علم کا ایک خزانہ سامنے آ جائے گا. اور جو کچھ عربی میں لکھا گیا وہ اردو میں ہے ہی نہیں اسلام کے بارے میں. وهو سبحانه الملك الحق الحي القيوم القادر الذي لا يثقل عليه ولا يعجزه حفظ هذا الملك العظيم ملک العظیم حفظ مضاف ہو گیا نا. ٹھیک ہے تو یہ مضاف الیہ ہو جائے گا اس کا. الواسع الكبير واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ٹھیک ہے اچھا کیا. والله تبارك وتعالى هو الغني الذي يملك كل شيء وبيده كل شيء وله كل شيء وهو المالك لخزائن السماوات والأرض ينفق كيف يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. والله جل جلاله هو الملك الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء وكل يوم هو في شأن يؤتي الملك من يشاء ويزيع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين ويفعل ما يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. احسنتی. انہوں نے کیوں تیز پڑھ لیا؟ ان کے بس 4 آنکھ ہیں ہاں؟ اور کیا خاص وجہ ہے؟ ایک شروع سے آتی، شروع سے تو بہت سارے لوگ آتے ہیں. اصل نقطہ بتائیں. یہ سب باتیں ٹھیک ہے آپ کی، غلط نہیں ہے، لیکن اور جلدی نہیں کی. اوکے. کنسسٹنسی، دوام. ایک کام چاہے تھوڑا کریں لیکن اسے مستقل مزاجی کے ساتھ کریں. ہر ہفتے میں 1 دن 1 لیسن. اگر آپ ایمانداری سے کر لینا تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو ساری عربی پڑھنی آ جائے گی. کچھ بھی مشکل نہیں.
صرف 1-2 سال کی بات. ہاں آپ کچھ کہیں گے؟ میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ اس طرح سے جس طرح پڑھنا چاہتے ہیں اس طرح کرتے نہیں، لیکن جس چیز کا بہت فائدہ ہوتا ہے نا، مطلب ابھی بھی اگر مجھ سے کوئی بغیر پڑھے سن لے تو مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا، لیکن 1 گھنٹہ صرف ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں آپس میں، اس کا اتنا فائدہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کو کریکٹ کرتے ہیں، اگلا لیسن پڑھتے ہیں تو مطلب بالکل میننگ میچ نہیں ہو رہا تھا لیکن پھر بھی نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. بالکل. صرف اگر تھوڑی سی نا اور ریگولرٹی کے ساتھ، یعنی کہ پھر اسے کرتے چلے جائیں. جو لوگ ہاسٹل میں رہتے ہیں اگر وہ سنڈے کا دن اس کام کے لیے رکھ لیں کہ جس دن اور کلاسز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو گروپ سٹڈی بیٹھ کے کریں، ایک دوسرے کو ہیلپ کریں اور ڈکشنری بیچ میں رکھ لیں، تکے سے کام لیں لیکن کر کے ہی آئے گا. چلیے پڑھی. واللہ عز وجل مالک یوم الدین والملک فی ذلک اليوم العظیم للہ الواحد القہار لا ينازعه فیہ احد من ملوک الدنیا وجبابرتها. الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا. فيحكم الملك الحق في ذلك اليوم بالحكم الذي لا يجور ولا يظلم أحدا مثقال ذرة ويجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله وما قدر الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أحسنت. Next. والله سبحانه من كمال ملكه كمال رحمته وكمال قدرته كما قال سبحانه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ومن رحمة للخلق یہاں نا من کمال ملکہ کمال رحمتہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کامل ملک میں سے ہی اس کی کامل رحمت ہے. ومن رحمة للخلق أن الله سبحانه مالك يوم الدين وحده وله الملك يوم القيامة وحده لأنه الذي يحاسب بالعدل والإحسان ويحفو ويسامح ويغفر ويستر ولا يظلم ولا يجور. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. والله تبارك وتعالى هو الملك الحق وله الملك في السماوات والأرض وله الملكوت والجبروت والكبرياء والعزمة والعزة والقوة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. أحسنت. وصفات المالك صفت الملک، وصفت الملک، صفت جو ہوتا ہے نا پنجابی میں عام طور پہ کہتے ہیں صفت بھی اور صفت. صفہ میرے پیچھے بولے نا، صفہ 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 فا کو ہلکا رکھنا، ٹھیک ہے. صفہ ہاں صفت وصفت الملکی ملکی ملکی تذل السائر تستلزم السائر صفات الکمال. فالملک الحقیق حقیقی تام یستدیم الحیات. بڑے میں جان بوجھ کے نہیں زیادہ غلطی نکالی تاکہ آپ پڑھ سکیں. یستلزم الحیات مطلقہ والقدرۃ التامہ والعلم الشامل والارادۃ النافذۃ ويستلزم السمع والبصر والكمال والفعل وغير ذلك من صفات الكمال والجلال والجمال. بس اتنی سی بات تھی. فالله سبحانه هو الملك القوي القادر القاهر الذي يدبر الأمر ويصرف الأحوال ويقلب الليل والنهار ويفعل ما يشاء لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ملك عظيم قادر حكيم. آپ نے کیسے پڑھ لیا اتنا تیز؟ آپ بھی اٹینڈ کرتی تھی ریگولرلی؟ ماشاء اللہ. يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويكرم ويهين وينعم وينتقم ويخفض ويرفع.
ويخفض ويرفع ويحيي ويميت ويرسل الرسل إلى أقطار مملكته ويحكم عباده بأمره وشرعه يحكم عباده بأمره وشرعه ويتقدم إليهم بأمره ونهيه ويعمهم بفضله ورحمته بفضله ورحمته ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. احسنتي. پڑھیے. فسبحانه لا إله غيره ولا رب سواه ولا رب سواه لا الہ کی طرح لا إله غيره ولا رب سواه له الحمد على ملكه العظيم وله الحمد على فضله الكبير وله الحمد على رحمته الواسعة وله الحمد على آلائه ونعمه السابغة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وكمال ملكه سبحانه. کمالو کیوں پڑھیں گے؟ ایک پتے کی بات ہے، آئندہ سب کے لیے آسانی ہو جائے گی. کمالو کیوں پڑھیں گے؟ یہاں مبتدا ہے یہ، ٹھیک ہے نا. جب بگننگ ہوتا ہے نا، یعنی مبتدا، جملہ اسمیہ پڑھا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے، اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. یہ گرامر میں تو پڑھ لیا ہوگا، ٹھیک. اب اس کی اپلیکیشن کر لیں یہاں. تو مبتدا پہ پیش ہوتی ہے، ٹھیک. وكمال ملكه سبحانه لا بد أن يكون مقرونا بكمال حمده. اب اس میں تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں تو جتنے بھی اسم آئے ہیں نا پیراگرافس کے شروع میں، مثلا پچھلے صفحے پہ آپ دیکھیں 142 پہ مڈل میں دیکھیں پیراگراف شروع ہو رہا ہے واللہ، واللہ ہی نہیں پڑھیں گے یہاں، ٹھیک ہے. واللہ. اچھا آگے آپ دیکھیں وصفۃ، ٹھیک ہے. وصفۃ، پھر فالملک، پھر فاللہ، لہ الحمد. اوکے پڑھیے. وکمالو. تو اسم سے جملہ اسمیہ جب شروع ہوگا اور اسم سے بات شروع ہوگی تو پھر پیش ہوگی. پڑھیے. وَإِذَا كَانَ الْمُلْكُ الْمُطْلَقُ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدُ لَا شَرِيكَ. انما اللہ کا طالب ہے ہی نہیں یہاں. هو الله هو للہ وحده لا شريك له. فالطاعة المطلقة مطلقۃ، یہ لفظ تو اتنا یہ یوز کرتے ہیں نا مطلق، ایبسولوٹ کے معنی میں. فالطاعة المطلقة انما هي پھر آپ نے اپنی مرضی سے چینج کر دیا اس کو. سنے تو صحیح نا. دیکھیں سیکھنے کے لیے سننا بڑا ضروری ہوتا ہے اور گھبراہٹ میں ہم سننا بھول جاتے ہیں. فالطاعة المطلقة انما هي له وحده لا شريك له لأن ما سواه من ملوك الأرض مضاف الیہ ہے، من ملوک الارض وغيرهم انما هم عبید له وتحت امره وقهره. فلا بد من تقديم الطاعة الملك ملك الحق على طاعة من سواه والتقديم حكمه على حكم غيره ولا طاعة لأحد إلا في حدود طاعته. أما في معصية فلا سمع ولا طاعة لأحد كائنا من كان. صرف اتوار کے دن کا 1 گھنٹہ اگر آپ نکال کر اس کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کر لیں، امیزنگ ریزلٹس آ سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زبان کو اتنا آسان بنایا ہے کہ کوئی اور دنیا کی زبان اتنی آسان نہیں، اور اس زبان کے ذریعے چیزیں جس طریقے سے سمجھ آتی ہیں کسی اور زبان میں وہ روح ہی نہیں. تو اس لیے یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو معمولی نہیں سمجھیں، یہ بہت بڑا ٹریجر ہے جو آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے. چونکہ میں سختی نہیں کرتی، نہ زیادہ پوچھتی ہوں، بس چھوڑا ہوا ڈھیلا آپ لوگوں کو، مرضی ہے تو کر لیں، نہیں مرضی تو نہ کریں. تو اس لیے آپ اس کو پھر فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی اپنا فارغ ہوتی ہیں، آ جاتی ہیں، دل بہلاتی ہیں آپ بیٹھ کے.
تو اس کو تھوڑا سا سیریسلی لے لیں. اگر میں ٹیسٹ اناؤنس کرتا ہوں تو ہر کوئی پڑھنے لگ جائے گا, تو پھر تمہاری نیت خراب ہے نا, پھر تم ٹیسٹ کے لیے پڑھیں گے. جی آپ پڑھیے. وقد يسمى بعض المخلوقين ملكا إذا اتسع ملكه إلا أن الذي يستحق هذا الاسم على وجه الكمال هو الله جل جلاله لأنه مالك الملك وليس ذلك لأحد غيره سبحانه. احسنت, جزاک اللہ خیر. والمخلوقات كلها مملوكة. کیوں کہا شروع میں کیا پڑھتے ہیں؟ ابھی کیا ہم کہہ رہے تھے؟ ہاں شابش. والمخلوقات, آج کے لیے ایک چیز تو پلے باندھ لیں, مبتدا مرفوع ہوتا ہے. والمخلوقات كلها مملوكات الله, مملوکۃ للہ, مملوكات لله محتاجات إليه, محتاجۃ الیہ, محتاجات إليه لا تملك من السماوات, من السماوات والأرض شيئا ولا مثقال ذرة ولا تنفع أحدا ولا تضره إلا بإذن الله سبحانه. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. بس ٹھیک ہے جی, کوشچن کریں. کون سا پیراگراف؟ سیکنڈ لاسٹ میں. وقد يسمى بعض المخلوقین ملکا, بعض مخلوقات کو بھی بادشاہ کہا جاتا ہے. اذا اتسع ملکہ, جب ان کی حکومت وسیع ہو جاتی ہے, یعنی جب ان کے پاس اقتدار آ جاتا ہے تو ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الا ان الذي يستحق هذا الاسم على وجه الكمال هو الله, کامل ملک صرف اللہ کا ہے, مکمل حکومت صرف اللہ کی. تو بعض مخلوق کے پاس تھوڑا تھوڑا اقتدار ہوتا ہے تو وہ بھی اپنا یہ نام رکھ لیتے ہیں, جبکہ ان کا حق نہیں ہے کہ یہ رکھیں, صرف دوسروں سے کمپیریٹیولی ان کے پاس چونکہ اختیار زیادہ ہوتا ہے تو ان کا یہ نام ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی اور بندوں کے درمیان ملک میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے, نو کمپیریزن, صرف نام کی سملیرٹی ہے, حقیقت میں نہیں. ٹھیک, آگے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پیج 144 سے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَطْغَى وَيَظُنُّ أَنَّهُ الْمَالِكُ الْحَقِيقِيُّ وَيَنْسَى أَنَّهُ مُسْتَخْلَفٌ فَقَطْ فِيمَا آتَاهُ اللَّهُ مِن مُلْكٍ وَمَالٍ أَوْ مِن مِلْكٍ وَمَالٍ وَجَاهٍ وَسُلْطَانٍ فَيَتَكَبَّرُ وَيَتَجَبَّرُ وَيَظْلِمُ النَّاسَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ كما قال فرعون لقومه ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. الزخرف. اب آپ تو ترجمہ کریں گے. ومن الناس, اور لوگوں میں سے, من يطغى, جو سرکشی کرتا ہے. قرآن اگر آپ نے پڑھ لیا تو ترجمہ مشکل نہیں. وَيَظُنُّ, اور وہ سمجھتا ہے, انہو, بے شک وہ, المالک الحقیقی, کہ وہ حقیقی مالک ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ حقیقی مالک ہے. وَيَنْسَى, اور بھول جاتا ہے, انہو, بے شک وہ, مستخلف, خلیفہ بنایا گیا ہے, جانشین بنایا گیا ہے. فقط, only مستخلف کا لفظ اسی سے نا جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا, اور جیسے داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, کہ ایک خاص وقت کے لیے ایک خاص جگہ کا ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے, مالک بنایا ہے. فی ما, اس میں جو, آتاہ اللہ, عطا کیا اس کو اللہ نے, من ملکن, بادشاہت میں سے یا ملکیت میں سے, ومالن, اور مال میں سے, وجاہن, اور عہدہ, جاہ, وسلطان, اور حکومت. فیتکبر, تو وہ تکبر کرتا ہے, ویتجبر, جبر کرتا ہے یا اپنی مرضی کرتا ہے. ٹھیک ہے. ویظلم الناس, ظلم کرتا ہے لوگوں پر, بغیر حق, بغیر حق. ویفسد فی الارض,
اور وہ فساد کرتا ہے زمین میں. کما قال فرعون، جیسا کہ فرعون نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے. ونادى فرعون، اور فرعون نے پکارا، فی قومہ، اپنی قوم میں. قال یا قوم، کہنے لگا اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں؟ وہذہ الانہار، اور یہ نہریں میری نہیں؟ تجری من تحتی، جو میرے نیچے بہتی ہیں. میرے نیچے سے مراد میرے کنٹرول میں ہے. افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ترجمہ کرنا آسان کیوں ہوا؟ وہ تو ہے ورڈ فار ورڈ کر کے. نمبر 1، اگر ریڈنگ صحیح ہو جائے نا، زبر زیر صحیح لگ جائے تو ترجمہ آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا سٹیپ ہے ریڈنگ کو صحیح کرنا، اور وہ تھوڑی سی توجہ اور محنت اور پریکٹس سے. چاہے آپ نے مضاف الیہ میں پورے نمبر لیے ہوں اور خوب مثالیں آتی ہیں آپ کو، لیکن جب تک وہ اپلائی نہیں ہوگی یہاں پر، اور اپلائی کرنے کی آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو اس وقت تک مشکل ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے لیے پریکٹس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ اس کو سیکھ سکیں. اور اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی تو جتنے بڑے مرضی عالم ہوں آپ بھول جائیں گے، غلطیوں پہ غلطیاں کریں گے. تھوڑی سی محنت چاہیے. کیا کہا گیا اس پیراگراف میں؟ جن لوگوں کو وقتی طور پہ کچھ مملکت مل جاتی ہے، کوئی اقتدار مل جاتا ہے، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ تو صرف اس میں خلیفہ بنائیں گے، دل کے لیے وہ ملا، اور وہ اپنی مرضیاں شروع کر دیتے ہیں. اور تکبر اور سارے جو نیگیٹو ان کے ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں اس چیز پہ ربط ہوتے ہیں، جو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہی ہے، یہ ملک ہے، ہم اس کے مالک ہیں، حالانکہ وہ مالک حقیقی ہوتے ہی نہیں ہے. اور اس میں بہترین مثال فرعون کی ہے کہ اس نے بول کے پوری قوم کو پکار کے کہا کہ تم نہیں دیکھتے کہ یہ نہریں میری ہیں اور یہ بادشاہت میری ہے، تو کیا میں نہیں پھر تمہارا الہ؟ فرعونیت آگے یہ لفظ بھی آئے گا، تفرعنا، عربی میں بھی آتا ہے یہ لفظ. تفرعنا کا مطلب ہوتا ہے فلاں فرعون بن گیا، یعنی اس جیسی ٹریٹس اس نے اختیار کر لی. یا طغا، اور بڑھ گئی. ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، ہر ایک کی ویکنس ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی دے کے اس بندے کو آزماتا ہے تو اس کی وہ کمزوری کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اور کبھی لے کے آزماتا ہے. تو یہ جو ہم پر مختلف سچویشنز گزرتی رہتی ہیں نا دن بھر میں، صبح سے لے کے رات تک، اور اس میں ہمارے ایٹیٹیوڈ سامنے آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ غلطیاں تمہارے اندر، ان کو ٹھیک کر لو، اور ہم بس دوسروں کو بلیم کر کے خود فارغ ہو جاتے ہیں. یہ سارے مواقع ہوتے ہیں، ساری سچویشنز جس میں ان ایون ہو جاتی ہے لائف، یہ سارے دراصل ہماری اصلاح کے ذریعے ہیں، لیکن ہم ان کو سمجھتے نہیں، اور ضمیر فوراً ٹھک سے بتاتا ہے ٹھیک نہیں کیا تم نے. خوش نہیں ہوتا وہ، چاہے ہم جسٹیفائی کریں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ ان کو بادشاہ بننے کا شوق ہوتا ہے، اور وہ پھر ہر ایک کے اوپر اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اور جہاں کوئی چیز ان کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے وہاں وہ برہم ہو جاتے ہیں. وقال لقومہ، اور اس نے اپنی قوم سے کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. انا ربکم الاعلی. فلما جنى هذه الجناية العظمى ودعا قومه إلى هذه الضلالة الكبرى واستجابوا له عاقبهم الله وأغرقهم جميعا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین. فلما، پھر جب، جنا، جنایا ہوتا ہے جرم کا ارتکاب کرنا، جب جرم کا ارتکاب کیا، هذه الجنایۃ العظمی، اس بڑے جرم کا، ودعا، اور پکارا، دعا دعا نہیں کی، پکارا، یعنی اللہ کو بھی پکارا جاتا ہے نا دراصل. ودعا قومہ، اپنی قوم کو پکارا، الی ہذہ، طرف اس، الضلالۃ الکبری، بڑی گمراہی کے، اس بڑی گمراہی کی طرف بلایا. واستجابوا لہ،
تو انہوں نے لبیک کہی اس کے لیے، اس کی بات سن لی. استجابت ہوتا ہے بات سن لینا. اب اس کی مثال قرآن مجید میں کہاں ہے؟ فاستجاب لهم ربهم، تو رب نے ان کی پکار سن لی، جواب دیا. ٹھیک ہے، تو فاستجابوا کا مطلب ہوتا ہے قوم نے لبیک کہہ دی، اس کی بات مان لی، اپنے لیڈر کی بات مان لی. جب انہوں نے قوم نے لیڈر کی بات مانی تو عاقبہم اللہ، سزا دی ان کو اللہ نے. عقاب کا لفظ کتنا پڑھتے ہیں قرآن میں؟ عقاب سزا ہوتی. وَأَغْرَقَهُمْ جَمِيعًا، اللہ نے ان سب کو ڈبو دیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو کوئی کسی ظالم کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ بھی ظالم شمار ہوتا ہے. ورنہ کوشچن ذہن میں آتا ہے نا کہ فرعون تو ظالم تھا، قوم تو مجبور تھی، لیکن قوم نے چونکہ ظالم کی ہاں میں ہاں ملائی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظالم کے ساتھ ہی ان کو ڈبو دیا تھا. اس نے پکارا تھا نا آؤ میرے پیچھے اور چلو ہم موسیٰ کے پیچھے جاتے ہیں، تو سب چل پڑے. شرک کی بھی اور اپنے آپ کو خدا منوانے کی بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جانے کی بھی، ہر چیز میں قوم ساتھ تھی. تو بعض اوقات آپ خود غلط نہ بھی کر رہے ہوں لیکن غلط شخص کا ساتھ دے رہے ہوں تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر لازم ہوتا ہے کہ آپ نیکی کی بات دوسرے کو بتائیں، اور جہاں وہ غلط کر رہا تو اس کو بتائیں بھی کہ یہ ٹھیک نہیں. وَأَغْرَقَهُمْ جَمِيعًا، اور ان سب کو ڈبو دیا، سب کو غرق کر دیا. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، پس اس نے ہلکا پایا اپنی قوم کو. فَأَطَاعُوهُ، تو انہوں نے اس کی اطاعت کی. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، کیونکہ وہ سب بگڑے ہوئے لوگ تھے، فاسق لوگ تھے. فَلَمَّا آسَفُونَا، پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا، کنہوں نے؟ قوم فرعون نے. انتقمنا منہم، ہم نے ان سے بدلہ لے لیا. فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. فجعلناہم، تو بنا دیا ہم نے ان کو سلفن، پریڈیسیسرز، ومثلا، اور مثال، عبرت، للآخرین، بعد والوں کے لیے. سلف جو ہوتا ہے سالف کی جمع ہوتی ہے. سلف کہتے ہیں پریڈیسیسرز کو جو لوگ پہلے گزر چکے. تو اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا پائس پریڈیسیسرز تو اس کا مطلب ہوتا ہے سلف صالح، نیک لوگ جو پہلے گزر. تو پھر سب کی شامت آتی. ابھی یہ کہ فزیکلی اگر ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم اگر ان پروجیکٹ میں نہیں بھی آتے تو ذہن تو غرق ہے نا اسی فکر میں کہ بچہ گھر سے نکلا وہ واپس آئے گا. ان تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں بری چیزیں کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کہتے کیونکہ ہم سنتے ہیں فساد ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن وہ اتنی بری چیزیں تھی ہمیں کچھ کرنا پڑتا تھا. پوری قوم فرعون میں سے ایک شخص نے ساتھ دیا تھا. قال رجل مؤمن من آل فرعون، کیسی زبردست نصیحت اس نے کی تھی اور وہ بچا لیا گیا. بالکل بالکل بالکل. کسی بھی گھر کے اندر بعض اوقات بیٹا بیوی پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو ساس بیٹے کا ساتھ دے رہی ہوتی کیونکہ وہ بیٹا ہے، اور بہو باہر کی لڑکی ہے تو جو مرضی کر لے. اگر کوئی دیکھے کہ میری ماں زیادتی کر رہی تو صرف ماں ہونے کی وجہ سے اس کا ساتھ نہ دے اور ان کو ادب احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے سمجھائے. یہ بھی ٹھیک نہیں کہ وہ بدتمیزی شروع کر دے کیونکہ ماں ظلم کری تو وہ ظالم ہے تو ظالم کے ساتھ پھر بدتمیزی کر. نہیں، ظلم میں ساتھ نہیں دینا چاہیے، ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے، ایسے لوگوں کی پارٹی نہیں بننا چاہیے. بس ٹھیک ہے، پھر ہم دل میں برا سمجھیں، بعض اوقات ہم نہیں کچھ کر سکتے تو پھر دعا کر لیں، دل میں برا سمجھے کہ میں اس کے ساتھ فیور میں نہیں.
وہ اپنے قدم پہ گھمائے، کیونکہ اس وقت شیطانی حملہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ جو سارے ایک طرف ہے ان کی بات صحیح ہو، میں بالکل شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے، وہ سارے ایک طرف ہے اور تم اکیلے ہو تو تم ہی غلط ہو سکتے ہو. تو ایسے میں کسی بھی چیز کو پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم کیا ہے. چلیے آگے چلتے. وَإِهْلَاكُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِفِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ عِبْرَةٌ لِكُلِّ ظَالِمٍ مُتَكَبِّرٍ مِّن مُلُوكِ الْأَرْضِ تُفَرْعِنُ عَلَى النَّاسِ فِيمَا آتَاهُ اللَّهُ مِن مُلْكٍ وَظَنَّ أَنَّهُ مُخَلَّدٌ وَنَسِيَ أَنَّ مُلْكَهُ زَائِلٌ وَأَنَّ إِقَامَتَهُ فِي مُلْكِهِ مُؤَقَّتَةٌ وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ لِكُلِّ طَاغِيَةٍ. وَإِهْلَاكَ اور ہلاک کرنا اللہ سبحانہ تعالی کا عز و جل کا لفرعون فرعون کو وقومہ اور اس کی قوم کو عبرت ہے لکل ظالم ہر ظالم کے لیے متکبر جو متکبر ہے من ملوک الارض زمین کے بادشاہوں میں سے، یعنی زمین کے بادشاہوں میں سے جو بھی کوئی ظالم ہے متکبر ہے ان سب کے لیے ایک نمونہ ہے، عبرت ہے فرعون کا ظلم. تفرعن علی الناس جو فرعونیت اختیار کرتا ہے لوگوں پر، تفرعن فرعون بنا ہوا ہے علی الناس لوگوں پر، فیما آتاہ اللہ اس میں سے جو عطا کیا اس کو اللہ نے، من ملکن بادشاہت میں سے، وظن اور وہ سمجھتا ہے انہ مخلد کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی وہ ہمیشہ رہے گا، مخلد خالد سے خلود سے، ونسیہ اور وہ بھول جاتا ہے ان بے شک ملکہ اس کی بادشاہت زائل ہونے والی ہے، وان اور بے شک اقامتہ فی ملکہ اس کا قیام اپنی حکومت میں یا اپنے ملک میں مؤقتۃ ٹیمپریری ہے، مؤقت تھوڑے وقت کے لیے، وان ربک اور بے شک تیرا رب لبالمرصاد البتہ گھات میں ہے، یعنی نظر میں رکھے ہوئے اس کو، لکل طاغیت ہر سرکش کو اللہ تعالیٰ واچ کر رہا ہے اور وقت آنے پر اس کو پکڑ لے گا. پہلے کیوں نہیں پکڑتا؟ کیونکہ اس نے ہر ایک کے لیے آزادی کا ایک وقت رکھا ہوا ہے. فسبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید. فسبحان پس پاک ہے، ذی الجبروت جبروت والا، والملکوت بادشاہت والا، والکبریاء بڑائی والا، والعظمت عظمت والا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی، وتبارک اور بابرکت ہے، الذی وہ، لہو ملک السماوات والارض جس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید اور اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. واللہ تبارک وتعالی هو الملک الحق والملک الحق هو الذي يكون له الامر والنهي ويتصرف في خلقه وامره كما يشاء. فمن ظن ان الله عز وجل خلق خلقه عبثا لم يأمرهم ولم ينهاهم فقد طعن في ملكه ولم يقدره حق قدره وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. واللہ اور اللہ تعالی تبارک و تعالی هو الملک الحق وہی ہے بادشاہ حقیقی، والملک الحق اور حقیقی بادشاہ هو الذی وہ ذات ہے، یکون ہے، لہو اس کے لیے، الامر حکم، والنہی اور نہیں، یعنی اسی کے لیے ہے امر اور نہیں، یعنی وہی حکم دیتا ہے وہی روکتا ہے، اصل کنٹرول اس کے پاس ہے. وہ یتصرف اور تصرف کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے، فی خلقہ
اپنی مخلوق میں، و امرہ اور اپنے حکم میں، کما یشاء جیسا وہ چاہتا ہے، یعنی اپنی مخلوق میں جیسا چاہتا ہے وہ تصرف کرتا ہے، یعنی جیسا چاہتا ہے جس چیز کو استعمال کرتا ہے. فمن تو جو کوئی ظن گمان کرے ان اللہ بے شک اللہ تعالی عز و جل نے خلق پیدا کیا خلقہ اپنی مخلوق کو عبثا بیکار، لم یأمرہم نہ انہیں کوئی حکم دیا، ولم ینہاہم اور نہ انہیں کسی چیز سے روکا، فقد طعن فی ملکہ تو تحقیق تانا دیا اس نے اس کی حکومت میں، یعنی تان کیا. تان ہوتا ہے کسی چیز پہ عیب لگانا، تو اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی بادشاہت پر عیب لگایا کہ اس نے بس ایسے ہی بیکار چیزیں پیدا کر دی اور ان کا کوئی مقصد مصرف نہیں. وَلَمْ يُقَدِّرْهُ حَقَّ قَدْرِهِ اور نہیں قدر کی اس کی جیسے حق ہے اس کی قدر کرنے کا. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے کہ حق ہے اس کی قدر کا. اذ قالوا جبکہ انہوں نے کہا ما انزل اللہ نہیں اتارا اللہ نے علی بشر کسی انسان پر من شیء کوئی چیز. قل کہہ دیجئے من انزل الکتاب کس نے اتاری کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ جو لائے موسیٰ علیہ السلام. یعنی لوگ اگر کہتے ہیں کہ اللہ نے ہدایت نہیں دی لوگوں کو یا انتظام نہیں کیا تو یہ بتاؤ کہ موسیٰ کی کتاب کہاں سے آئی تھی، جو نور ہے، نوراً وہدی للناس اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے. تجعلونہ تم کرتے ہو اس کو کراتیسا کاغذ ٹکڑے ٹکڑے، تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو اس کو، وتخفون کثیرا اور بہت کچھ چھپا بھی جاتے ہو. وعلمتم اور تم سکھائے گئے ہو ما لم تعلموا جو تم نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم نہ تم اور نہ تمہارے آباء و اجداد. قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے سب کچھ دیا. ثم ذرہم پھر ان کو چھوڑ دو، فی خوضہم اپنی بحثوں میں، یلعبون جو حقیقی بادشاہ ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنی مملوک یعنی جو اس کے کنٹرول میں ہے ان کا خیال رکھے اور ان کو ایک ڈائریکشن دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقیقی بادشاہ ہونے کی حیثیت میں ہی ہمیں ہدایت دی ہے اور امر اور نہیں دی ہے کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسا نہیں تو وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مالک اور ملیک اور ملک ہونے کی ناقدری کر رہا ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں اس کو. فَكُلُّ مَنْ جَحَدَ شَرْعَ اللَّهِ وَأَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَجَعَلَ الْخَلْقَ بِمَنْزِلَةِ الْأَنْعَامِ الْمُهْمَلَةِ فَقَدْ طَعَنَ فِي مُلْكِ اللَّهِ وَلَمْ يُقَدِّرْهُ حَقَّ قَدْرِهِ. فَكُلُّ تو ہر ایک، من جس نے، جہد انکار کیا، یجحدون نہیں آتا قرآن میں، شدید انکار کے معنی میں آتا. شرع اللہ اللہ کی شریعت کا، وامرہ اور اس کے حکم کا، ونہیہ اور اس کی نہیں کا، وجعل اور بنا دیا الخلق مخلوق کو، انسانوں کو، بمنزلۃ الانعام المہملۃ چھوڑے ہوئے جانوروں کے مقام پر. محمل ہوتا ہے یعنی ان کے حال پہ ان کو چھوڑا ہوا، بیکار. یعنی جس نے انسانوں کو مویشیوں کی سطح پہ لا کھڑا کیا کہ جیسے ان کی زندگی کا کوئی پرپز نہیں، ایسے ان کا بھی نہیں. فقد طعن فی ملک اللہ تو اس نے اللہ کے ملک میں طعن کیا یعنی عیب لگایا. ولم یقدرہ حق قدرہ اور اس کی قدر کا حق ادا نہیں کیا جیسے کرنی چاہیے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت اور اس نام پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ہی حقیقی بادشاہ ہے تو پھر اس کو کیسا بن کے جینا چاہیے، پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم مملوک بن کے رہیں. اور جو مملوک ہوتا ہے اس پر ملک کا حکم چلتا ہے. ٹھیک. اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ملک ہے یا مالک ہے لیکن اس کا حکم کوئی نہیں ہم پہ چلتا تو یہ بات ناقدری میں آئے گی. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات. بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام جو ہیں وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو کنیکشن ہے، جو تعلق ہے، اس کو مضبوط بناتے. لیکن اس کی مضبوطی کے لیے ضروری ہے کہ پھر ہم اس نام کے تقاضے بھی سمجھیں کہ اگر وہ ایسا ہے تو پھر ہمیں کیا ہونا چاہیے. اگر وہ مالک ہے تو ہم کیا ہے، مملوک ہے. مالک وہ ہے تو حکم اس کا چلے گا نا کہ ہمارا چلے گا. پھر ہم مملوک ہے تو پھر ہمیں اطاعت کرنی چاہیے.
حکم چل رہا ہے تو اس کو ایکسپٹ بھی کرنا ہے. اس نے تو دے دیا حکم, اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں. جتنا مرضی ہم مالک کا حکم مانیں پھر بھی ہم مملوک ہی رہیں گے نا. ہماری اوقات تو وہی ہے, ہم بادشاہ تو نہیں بن سکتے, ماننے لگتے نا حکم, ہم سب وہ اپنے آپ کو بلند سپیریئر سمجھنے لگتے ہیں, اور پھر وہ اس سے جو ہمارا کنیکشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ ہم اپنی اوقات سے باہر نکل جاتے ہیں. بالکل صحیح. جب ہم کسی کنٹری میں رہتے ہیں تو ہمارا جو ملک ہے جو وہ قاعدے قانون اس کے لا کو فالو کر, وی ڈونٹ ہیو ٹو چوائس کہ آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے, آپ کو جو مرضی ہے آپ کو وہ فالو کرنا پڑتا ہے قانون, اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بگ شاٹ ہے اگر ہم کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سمجھے کوئی کسی جگہ رہتے کہ یہاں پہ قانون ہی نہیں ہے تو پھر وہ کس قسم کی حکومت ہوگی جہاں نہ قانون ہے نہ قانون کی پابندی. جی بولی. ایسے جیسے ٹریفک لائٹس اگر آف ہو جائیں تو ہر طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں, کیاس. بالکل. اس میں یہ والی حدیث یاد آ رہی جس میں کہ پرائیویٹ پاسٹر جو عدالت ہے وہ حدود اللہ ہے. گڈ ایگزامپل کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو چراگاہ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں, اس کی جو حدود ہے, حدود اللہ جن کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے. وَكَوْنُهُ تَعَالَى إِلَٰهَ الْخَلْقِ يَقْتَضِي كَمَالَ ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَوُقُوعَ أَفْعَالِهِ عَلَىٰ أَكْمَلِ الْوُجُوهِ وَأَتَمِّهَا فَكَمَا أَنَّ ذَاتَهُ الْحَقُّ فَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَوَعْدُهُ الْحَقُّ وَأَمْرُهُ الْحَقُّ وَلِقَاؤُهُ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا حَقٌّ فَمَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فیما وصف اللہ بأنہ الحق. وکونہ تعالی, اور ہونا اللہ تعالی کا, الہ الخلق, مخلوق کا الہ, یقتضی, یہ تقاضا کرتا ہے, ڈیمانڈ کرتا ہے کس چیز کو, کمال ذاتہ, اس کے ذات کے کمال کا, واسمائہ, اور اس کے ناموں کے کمال کا, وصفاتہ, اور اس کی صفات کے کمال کا. ٹھیک ہے نا, کہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے. جو الہ حقیقی ہے, بادشاہ حقیقی ہے, پھر اس کی ہر چیز میں پرفیکشن ہونی چاہیے. ووقوع افعالہ, اور اس کے افعال کے واقع ہونے کو, علی اکمل الوجوہ, مکمل ترین طریقے پر, واتمھا, اور تمام طریقے پر, کمپلیٹ پرفیکشن کے ساتھ. فکما, پس جیسا کہ ان ذاتہ الحق, اس کی ذات حق ہے, فقولہ الحق, تو اس کی بات بھی حق ہے. یعنی امپرفیکٹ کی بات بھی امپرفیکٹ ہوگی اور پرفیکٹ کی بات بھی پرفیکٹ ہوگی. ووعدہ الحق, اور اس کا وعدہ بھی پرفیکٹ ہے. وامرہ الحق, اور اس کا حکم بھی پرفیکٹ. ولقاؤ حق, اور اس کی ملاقات بھی حق ہے, سچ ہے. والجنت حق, اور جنت بھی حقیقی ہے. والنار حق, یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, اور آگ بھی حقیقی ہے. وافعالہ کلھا حق, اس کے سارے کام برحق ہیں, سچے ہیں. فمن انکر شیئا من ذلک, جس نے اس میں سے کسی بھی چیز کا انکار کیا, فما وصف اللہ بانہ الحق, تو نہیں اس نے وصف بیان کیا اللہ کا کہ وہ حق ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے وصف کا اقرار نہیں کرتا, اس کا انکار کرنے والا ہے. وَكَيْفَ يَظُنُّ أَحَدٌ بِالْمَلِكِ الْحَقِّ أَن يَخْلُقَ خَلْقَهُ عَبَثًا وَأَن يَتْرُكَهُمْ سُدًى لَا يَأْمُرُهُمْ وَلَا يَنْهَاهُمْ وَلَا يُثِيبُهُمْ وَلَا يُعَاقِبُهُمْ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ. اب آپ دیکھ رہی دونوں صفات کٹھی آ رہی ہیں, الملک اور الحق, اور پھر خلقناکم عبثا کے ساتھ. لا الہ الا هو رب العرش الکریم. وکیف, کس طرح, یظن, سمجھتا ہے, احد, کوئی ایک, بالملک الحق, حقیقی بادشاہ کے بارے میں, ان یخلق, کہ وہ پیدا کرے گا, خلقہ, اپنی مخلوق کو, عبثا, بیکار. حقیقی بادشاہ کے بارے میں کون یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ بیکار چیزیں پیدا کر سکتا ہے؟
یعنی اگر وہ حقیقی بادشاہ ہے تو پھر اس کا کوئی کام غیر حقیقی نہیں ہو سکتا. وَأَن يَتْرُكَهُمْ سُدًى، اور چھوڑ دے گا ان کو مہمل، بیکار، آوارہ. لا يَأْمُرُهُمْ، نہ حکم دے ان کو، ولا ينهاهم، اور نہ روکے ان کو، ولا يثيبهم، اور نہ ثواب دے ان کو، جزا دے ان کو، ولا يعاقبهم، اور نہ سزا دے ان کو. یعنی کوئی تعلق ہی نہ ہو، جدھر سے مرضی آؤ، جدھر سے مرضی جاؤ، جو مرضی کرو، نہ کچھ سزا نہ جزا. اب آپ دیکھیے، ایک شخص کسی پبلک پلیس پہ داخل ہوتا ہے، پبلک پلیس جیسے کوئی پارک ہے، اینڈ اٹس اوپن فار پبلک، آتا ہے جاتا ہے، کیا اس کو کوئی پوچھتا؟ ایک شخص کسی کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پوچھتا؟ فرق پتہ ہے نا؟ تو اگر ہم کائنات کو یہ سمجھے کہ وہ پبلک پارک ہے، بس لوگوں کی ملکیت ہے، جو مرضی آئے جائے، آوارہ گردی کرے، ادھر سے آئے ادھر جائے، ادھر سے ادھر جائے، کوئی پوچھ پرت نہیں، جیسے اکثر پارکوں میں لوگ بیکار گھومتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں کبھی. تو دنیا ایک پارک کی طرح نہیں ہے، وہ کسی کی ملکیت ہے، یہ زمین کسی کی ملکیت ہے، اور یہاں جو بھی ہے اس مالک کے کنٹرول میں ہے. اگر اس نے وقتی آزادی ٹیسٹ کرنے کے لیے دی تو اس کا یہ مطلب نہیں جو مرضیاں کرتے پھرو. کافی مہمانداری رہی میرے گھر میں، میں نوٹ کر رہی تھی، ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے کی ملکیت کو تسلیم کرتے ہیں، کچھ آپ ان کو کہتے تو نہیں، لیکن وہ سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بغیر مالک کے کچھ کہے بھی نا، وہ بالکل اس طرح رہتے ہیں کہ ہاں یہ ان کی ملکیت ہے. اور جو بیچارے تھوڑے ناسمجھ ہوتے ہیں، ہر چیز میں تصرف شروع کرتے ہیں. بہت ہی اچھی اگزامپل ہے، آپ سب کے ساتھ ایکسپیرینس ہوتا ہوگا کہ آپ کے گھر میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں. کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ ایٹیکیٹس کے ساتھ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رکھتے ہیں. حتیٰ کہ اس پچھلے وزٹ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے ساتھ کچھ لوگ ہوتے تھے، وزٹ کر رہے تھے، کسی کی ٹوائلٹ بھی یوز کرنا ہوتا تھا تو پوچھ کے کرتے تھے کہ میں یہ یوز کر سکتے ہیں، ایٹیکیٹس میں سے ہے نا. حالانکہ ایک حقیقی ضرورت ہے، آپ اٹھ کے خود بھی جا سکتے ہیں، لیکن کئی دفعہ میں نے نوٹ کیا کہ لوگ پوچھتے تھے ہمیشہ کہ ہم ٹوائلٹ یوز کر سکتے ہیں، ہم یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر چیز پوچھ کے کر رہے تھے. اور کچھ لوگ وہ کچن میں بھی بغیر اجازت گھس رہے ہیں، وہ فریج بھی کھول رہے ہیں، وہ جو مرضی اٹھا کے کھا بھی رہے ہیں. تقویٰ کا فرق ہے نا. یس، کتنا فرق ہے. وہ کہتی ہیں ہاسٹل میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کسی کی بھی چیز کو ہاتھ لگاتے ہوئے اجازت لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو مرضی اچھا کرتے ہیں. تو پھر کیا دونوں کا انجام اور دونوں کا مقام ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. جی کبھی لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہے نا، تو وہ لکھ دیتے ہیں پرائیویٹ پراپرٹی، اور اگر آپ اس پہ ٹریس پاس کرو تو آپ کو گولی بھی لگ سکتی ہے. یس، تو مطلب اتنا سیریس ہوتا ہے کہ کسی کی حدود مت پار کرو. یس، یعنی اگر ہماری چیز کو کوئی ہماری مرضی کے بغیر استعمال کر رہے تو ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. تو اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملکیت میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایک ایک ذرہ، تو اگر وہ ہم استعمال کریں بغیر اس کی مرضی کے، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر، تو پھر اللہ کی نظر میں ہمارا کیا مقام ہوگا؟ اسے مجھے سمجھ آ رہی کہ صبح وضو کا پانی کا کیوں یوز کرتے تھے، وہ بھی اللہ کی ملکیت. یس جی. یس، بالکل 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 بیسک ایٹیکیٹس میں سے ہے، بیسک. اور یہ چیز اتنی اذیت کا باعث بنتی ہے دوسروں کے لیے. کسی کی چیز کہیں سے اٹھائی کہیں اور رکھ دی، کینچی اٹھائی وہ ادھر کہیں پھینک دی، وہ چیز اٹھائی وہاں پھینک دی، اور اگلا سر پٹکتا رہ جاتا ہے، جس کو خاص طور پر ہر چیز جگہ پہ رکھنے کی عادت ہو. بچوں کو سکھانے کے لیے میں بہت مختلف بکس وغیرہ پڑھتی تھی نا، کہ بچوں کو کیا تربیت، خاص ٹاپک تھا ریسپیکٹ فار ادر پیپلز پراپرٹی. یس، اور اس میں وہ بچوں کو سکھایا ہے، وہ چاہے بہن بھائی بھی ہوں، پھر بھی لمٹس ہو، آپس میں بھی، آپس میں معاملہ کرنے کا بہترین طریقہ ہی. جی بچپن میں امی کی چیزیں نا کبھی اٹھاتی تھی ادھر جاتی تھی، امی ڈھونڈتی رہتی تھی اپنی چیزیں، اور ان کو اتنی مطلب تکلیف ہوتی نا. تو میں تو بہت چھوٹی میں سمجھ نہیں تھی کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. اب مجھے جا کے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے. امی کو بہت تنگ ہوتا تھا کہ یہ تم کیوں جو چیز اٹھاتی ہو تو ہی رکھا کرو. تو بس یہ سمجھ نہیں آتی.
دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں یہ چیز آتی ہے نا کہ دوسرے کو پیار سے سمجھا دیں کہ یہ ٹھیک نہیں. یہ جو آخری آیت ہے کتنی زبردست، اللہ فی الملک فی لا الہ الا اللہ فی. ماشاء اللہ. بالکل اس طرح قرآن پہ میں نے تو خود کبھی غور نہیں کیا تھا کہ ایک ایک آیت کے اندر کتنی کتنی صفات ہیں اس کی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمَلِكُ الَّذِي خَلَقَ الْمَمَالِكَ كُلَّهَا الْمُتَصَرِّفُ فِيهَا كَيْفَ يَشَاءُ وَحْدَهُ تَصَرُّفَ مَلِكٍ قَاهِرٍ عَادِلٍ رَحِيمٍ تَامِّ الْمُلْكِ لَا يُنَازِعُهُ فِي مُلْكِهِ مُنَازِعٌ وَلَا يُعَارِضُهُ فِيهِ مُعَارِضٌ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی الملک ایسا بادشاہ ہے، الذی جس نے خلق پیدا کیا، الممالک تمام ممالک کو، کلہا سب کے سب، المتصرف فیہا ان میں وہ تصرف کرتا ہے، ان کو استعمال کرتا ہے، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، وحدہ اکیلا وہی، تصرف ملکن ایسے بادشاہ کا تصرف، قاہرن جو زبردست ہے، عادلن عدل والا ہے، رحیمن رحم کرنے والا، تام الملک مکمل یا کمپلیٹ حکومت والا یا اقتدار والا، لا ینازعہ نہیں جھگڑتا اس سے، فی ملک ہی اس کی بادشاہت میں، منازع ان کو جھگڑنے والا، ولا یعارضہ اور نہ مخالفت کرتا ہے اس کی، فی ہی اس میں، معارض کوئی مخالفت کرنے والا. وتصرفہ فو کیوں پڑھیں گے مبتدا ہے، وتصرفہ سبحانہ فی ملکہ دائر بین العدل والاحسان والحکمت والمصلحۃ والرحمۃ والمغفرۃ لا یخرج تصرفہ عن ذلک فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. وتصرفہ سبحانہ اللہ سبحانہ تعالی کا تصرف کرنا، فی ملک ہی اپنے ملک میں، اپنی حکومت میں، دائر کا مطلب ہوتا ہے گھومنے والا ہے، یعنی ان بٹوین ہے، بین العدل والاحسان عدل اور احسان کے، والحکمت والمصلحت حکمت اور مصلحت، مصلحت کہتے ہیں نا ایڈوانٹیج کو، والرحمت والمغفرت اور رحمت اور مغفرت کے بیچ میں، یعنی گھومنے والا ہے، کبھی ایک چیز کبھی دوسری. لا یخرج تصرفہ عن ذلک اس کا تصرف اس سے نہیں نکلتا، یعنی جب بھی وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، جب بھی وہ کوئی حکم چلاتا ہے اس دنیا میں یا اپنی ساری کائنات میں، تو اس کا حکم کس پر مبنی ہوتا ہے؟ عدل پر یا احسان پر، حکمت پر یا مصلحت پر، رحمت اور مغفرت پر. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین، بس اللہ ہی کے لیے ہے حمد جو رب ہے آسمانوں اور رب ہے زمین کا، جو رب ہے سارے جہانوں کا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ اور اسی کی ہے بڑائی عظمت، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی هو الملک الذي له ملک كل شيء وله ملک السماوات والارض وله وحده الملکیۃ الشاملۃ المطلقۃ فی هذا الكون والناس ليس لهم ملکیۃ ابتداء لشيء انما لهم استخلاف من الملك الواحد الذي يملك كل شيء ويستخلف من يشاء وعليهم أن يخضعوا في خلافتهم لشروط المالك الذي استخلفهم فإن خالفوا فإن الله سيسألهم ويحاسبهم ويعاقبهم. واللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی هو الملک وہی بادشاہ ہے، الذی وہ جو، لہو اس کے لیے، ملک کل شیء ملکیت ہر چیز کی، ولہ اور اسی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، ولہ وحدہ اور اسی اکیلے کے لیے ہے، الملکیت ملکیت، الشاملہ مکمل، المطلقہ ایبسولوٹ، فی ھذا الکون اس کائنات میں، اس پوری کائنات میں مکمل کنٹرول صرف اسی کا ہے. والناس اور لوگ، لیس لہم نہیں ان کے لیے، ملکیتن کوئی ملکیت، اونرشپ، ابتداءً اوریجنلی، ابتدا بگننگ سے، لشیء کسی بھی چیز کی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی
کے علاوہ کسی اور کی ایبسولوٹ ملکیت نہیں ہے. مثلا اگر میں اس کتاب کی اس وقت مالک ہوں تو اس سے پہلے کون مالک تھا؟ شاپ کیپر سے پہلے کون مالک تھا؟ مثلا پبلشر سے پہلے آتھر. اور اگر ہم مٹیریل کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ جو کاغذ اس میں استعمال ہوا ہے اور جو انک یوز ہوئی، یہ سارے کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. تو اصل مالک تو پھر وہی ہے نا جس نے بنایا ہے. الا لہ الخلق والامر. اور اسی طرح جو آتھر کی عقل استعمال ہوئی اور جو ہدایت آسمان سے اتاری، تو اصل مالک اوریجنلی وہی. ابتداء لشیء یعنی بگننگ سے وہی ہے. انما لہم استخلاف، ان کے لیے کیا ہے؟ استخلاف ہے، یعنی جانشینی ہے. من الملک الواحد، اس اکیلے بادشاہ کی طرف سے. یعنی اصل مالک وہ ہے، اس نے ہمیں کچھ دن کے لیے جانشین بنا دیا. جب ہم نہیں ہوں گے تو یہ کتاب کسی اور کی ہوگی. ٹھیک ہے. الواحد الذی، وہ جو یملک کل شیء، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کی حکومت اسی کے پاس. وہ یستخلف من یشاء، جسے چاہتا ہے جانشین بناتا ہے. وعلیہم، اور ان پر کیا لازم ہے؟ ان یخضعوا، کہ جھک جائیں، فی خلافتہم، اپنی خلافت میں، جانشینی میں، لشروط المالک، مالک کی شرائط کے مطابق سرنڈر کریں. الذی استخلفہم، جس نے ان کو اس پر جانشین بنایا. فإن خالفوا، پھر اگر وہ مخالفت کریں گے کس کی؟ اصل مالک کے حکم کی، تو مالک کیا کرے گا؟ فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، سیسألہم، ان سے پوچھے گا، ویحاسبہم، اور ان کا حساب لے گا، ویعاقبہم، ان کو سزا دے گا. جیسے اگر آپ کے گھر سے کوئی چیز بغیر اجازت لے اڑے، کوئی داخل ہوا، اجنبی راہ چلتا ہوا سڑک سے، دیکھا دروازہ کھلا ہے، اندر گھسے اور سامنے پڑا ہو کوئی برتن تو اٹھا کے بھاگنے لگے، تو کیا ہوگا؟ پوچھیں گے نہیں آپ اس کو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو چور ڈاکو قرار دیں گے آپ، اور اس کو پکڑوا دیں گے اور اس کی سزا ہوگی، اس کو سزا دی جانی چاہیے. تو اسی طرح جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے ہاتھ پیروں سے اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں، تو کیا ان کی پوچھ نہیں ہونی چاہیے؟ ہاں تو فائن ہوگا. کتنی دفعہ آیا ہے، تو اگر ہم صرف اس چیز پہ بلیو کر لیں کہ ہم خلیفہ بنا کے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے اندر کبھی تکبر نہ ہے، کبھی ہم ظلم نہ کریں، بالکل، اور ان کو بہترین اس میں یوز کریں. بالکل. میں سوچتے کہ کوئی یہ پڑھ لینا تو جو عہدوں کی لالچ ہے، بہت میں اتنا ڈرانے تزکیہ، بالکل، پوچھے گا، سزا دے گا. ہاں، کمپلیٹلی لاجیکل. کیوں روتے تھے؟ وہ حکومت قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، عہدہ لینا نہیں چاہتے تھے، بھاگتے تھے اس سے کہ پوچھ ہوگی. یخدعو، ہمارا لوگوں سے بھی تعلق تبھی ٹھیک ہوگا. یس، سب ایک جیسے ہی جانشین نظر آئیں گے نا. چاہے مجھے 1 لاکھ کا جانشین بنایا گیا، چاہے کسی کو 1000 کا بنایا گیا، چاہے کسی کو 100، پھر وہ سب برابر ہو جائیں گے، because we are all answerable to him. Yes. ہم میں سے کسی کے بعد حقیقی تو کوئی رتبہ یا مرتبہ کچھ بھی نہیں، سب ادھار. پھر تکبر اور یہ سب جو ایک دوسرے سے تعلقات کی خرابیاں، یہ میری چیز ہے، وہ تمہاری چیز ہے. مطلب ہم لوگ جنرس بھی کیوں نہیں ہوتے؟ یہ میرا پین ہے، یہ میری ہے. مطلب ابھی جیسے آپ نے کہا، جب یہ میری جیسی چیز ہے، یہ میری، جب میں نہیں ہوں گی تو پھر یہ کسی اور کے پاس چلے جائے. پھر کیا ویلیو رہ جاتی ہے؟ اونرشپ جو ہماری، پھر ان چیزوں سے دل لگانا بھی کس لیے؟ مجھے اس میں پورے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کی اونرشپ کو سمجھیں گے تو اونرشپ کی ویلیو بس ڈاٹ برابر بھی نہیں، اور وہ ٹائم کے اعتبار سے بھی. قرآن میں آتا ہے کہ اصل انہیریٹر اللہ تعالیٰ ہے، اینڈ میں ساری انہیریٹر اللہ تعالیٰ کو ہی چلی جائے گی. بالکل. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا اونرشپ اور اکاؤنٹیبلٹی، یہ اگر ہم ریورس کر لینا، ہماری اونرشپ ہے، وی آر اکاؤنٹیبل، اینڈ اونرشپ از اونلی فار اللہ. سر ایک باس ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے، ہم لیڈر جو مطلب باس ہے، باس کی پوچھنی تھی، لیڈرز کی لازم پوچھنی. ہاں، لیکن اللہ کو باس کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے. فاللہ آتا آل ابراہیم الملک والنبوۃ والکتاب، سبحان اللہ. وآتا فرعون الملک والسیادۃ وابتلا ھذا وابتلا ذاک فخسر ھذا وفاز ذاک
كما قال سبحانه ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فاللہ پس اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا کیا آل ابراہیم آل ابراہیم کو کیا کچھ، الملک بادشاہت، والنبوت والکتاب اور کتاب. کیا کچھ نہیں دیا. وآتا فرعون اور دیا فرعون کو الملک بادشاہت والسیادہ اور لیڈرشپ. وابتلا ھذا اور اس نے آزمایا اس کو، وابتلا ذاک اور آزمایا اس کو بھی، دونوں کی آزمائش ہوئی. فخسر ھذا یہ خسارہ پا گیا یعنی فرعون، وفاز ذاک اور وہ کامیاب ہو گئے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل. کما قال سبحانہ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ام یحسدون الناس کیا وہ لوگوں سے حسد رکھتے ہیں، الا ما آتاہم اللہ من فضلہ اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب تو عطا کی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، والحکمت اور حکمت، وآتیناہم ملکا عظیما اور عطا کی ہم نے ان کو بڑی بادشاہت. فمنہم من آمن بہ تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، ومنہم من صد عنہ اور بعض نے اس سے روکا. وکفا بجہنم سعیرا اور جہنم جلانے لوگوں کے ہاتھ میں جا کے مختلف اثر رکھتی ہے، کچھ سے کچھ کر دیتے. ایک کو علم ملتا ہے وہ ہمبل ہو جاتا ہے، اللہ کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اور ایک شخص کو علم ملتا ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے اور دوسروں پہ ظلم ڈھاتا ہے. ایک کو حکومت ملتی ہے اور وہ لوگوں کا خادم بن جاتا ہے، اور ایک کو حکومت ملتی ہے تو وہ لوگوں کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ بالکل. اینڈ آف دا ڈے یہ ہم ہیں کہ ہمارا ظرف کیا ہے. قیادت ہوتی ہے سید القوم، نہیں ناٹ ایبلٹی. سیادت اس قیادت، لیڈرشپ سید کے معنوں میں. دن کے 24 گھنٹے دیے گئے نا، اور کتنے بڑے بڑے لوگ جو گزرے وہ بھی ان 24 گھنٹوں کو کیا کچھ کر کے. بالکل. آج صبح ہی میں دعا مانگ رہی تھی کہ یار اب کرنے کے تو بہت سے نیکی کے کام ہوتے ہیں اور ہماری ہرس بھی ہوتی ہے، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، لیکن ایٹ ٹائم ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے اپنی کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے کہ اس میں سے تیرا سب سے پسندیدہ کون سا ہے. تو یہاں تیری رہنمائی چاہیے کہ جو تجھے پسند ہے اس کے لیے دروازے کھول دے، اور اس کے لیے دل کو مائل کر دے، اور اس کے لیے راہیں کھول دے. کیونکہ ایک چھوٹا سا وقت ہے ہمارے پاس، ایک زندگی ہے تھوڑی سی، اور اتنی ساری ڈسٹریکشنز اور اتنی ساری آپشنز، اور ہم لاسٹ ہو جاتے ہیں. پھر بار بار یہی ہمارا ٹیسٹ ہے کہ ہماری آپشنز یا چوائسز کیا ہیں. کہ اس وقت ہمارے پاس چوائس ہے یہاں بیٹھے یا باہر چلے جائیں، ہے تو چوائس نا. تو ہم ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن بنا لیتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہیں تو اس لیے، اٹھے ہیں تو اس لیے، یہ کیا اس لیے، نہیں کیا اس لیے. یہاں اپنی کم علمی، کم مائیگی، بے بسی جو ہے انسان کو نظر آتی ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. تو ہم میں سے ہر ایک کو ایسی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ زندگی تجربوں کی نظر نہ ہو جائے اور کل کو جا کے نہ پچھتائیں کہ یا اللہ میں تو یہ بھی کر سکتی تھی، وہی کر لیتی، یہ کیوں کیا. امتحان ہی یہی ہے اصل میں، ورنہ نعمتیں، صلاحیتیں تو ہم سب کو کچھ نہ کچھ ملی ہوئی. کسی کو کوئی چیز تھوڑی اور کسی کو زیادہ، خالی ہاتھ کوئی بھی نہیں ہے. ٹیسٹ سارا اس میں ہے کہ جو ملا ہے، حتیٰ کہ ہاتھ اٹھانے کی قوت بھی ملی ہے تو کس کام کے لیے اٹھاتے ہیں اس کو. یہ عارضی ملکیت ہے نا ہماری، اپنے جسم پہ تصرف، یا مال پہ، یا اولاد پہ، یا گھر پہ، یا جو بھی ہمارے دائرہ کار میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ ماں باپ کی خدمت یا اولاد کی خدمت. تو انسان عام طور پہ انکلائن کس طرف ہوتا ہے؟ جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے نا، یہ میرے فائدے کا زیادہ، کیونکہ ایک طرف سے اٹھا چکا ہوتا ہے. تو بہت سی چیزیں نفس کے خلاف بھی جا کر کرنی چاہیے، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، زیادہ تر نفس انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے.
تو وہاں روک لگانی پھر یہ بہت ضروری ہو جاتی ہے. کبھی پیئر پریشر ہوتا ہے, کبھی لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے, کبھی کوئی اور بیچ میں چیز آ جاتی, تو کسی بھی چیز کے پیچھے ایسے مت جائے انسان کے جو اس کی آخرت کے لیے ٹھیک نہ ہو. اللہ مجھے ہر اس چیز سے بے نیاز کر دے اور اس چیز کی میرے دل سے ہرس سے نکال دے کہ جو میری آخرت کے لیے نقصان دے, ہاں ہماری کتنی اٹریکشن اس میں کیوں نہ ہو, کیونکہ بہرحال ہم کمزور ہیں اور کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری ہر چوائس جو ہے وہ رائٹ چوائس ہے. بعض اوقات رائٹ ہوتے ہوئے بھی اس سے بہتر چوائس ہم چھوڑ چکے ہوتے ہیں. فسبحان الملک الذی بیدہ ملکوت کل شیء یؤتی الملک من یشاء وینزع الملک ممن یشاء وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَلَهُ الْعِزَّةُ وَالْكِبْرِيَاءُ وَلَهُ الْقَهْرُ وَالسَّيْطَرَةُ الْمُطْلَقَةُ عَلَى هَذَا الْكَوْنِ الْعَظِيمِ سَيْطَرَةُ الْمِلْكِيَّةِ وَالْإِسْتِعْلَاءِ وَسَيْطَرَةُ التَّصْرِيفِ وَالتَّدْبِيرِ وَسَيْطَرَةُ التَّبْدِيلِ وَالتَّغْيِيرِ. فسبحان الملک, پس پاک ہے وہ بادشاہ حقیقی, الذی بیدہ ملکوت کل شیء, جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے. یؤتی الملک, دیتا ہے بادشاہت, من یشاء, جس کو وہ چاہتا ہے, وینزع الملک, اور چھین لیتا ہے بادشاہت, ممن یشاء, جس سے چاہتا ہے. تو یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے. اگر کبھی کسی انسان کو کسی وقت کوئی عہدہ ملے یا کوئی اختیار ملے اور پھر وہ اس سے لے لیا جائے تو بھی اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھنا چاہیے کہ اب میرے حق میں یہی بہتر ہوگا, کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہمیشہ بھلائی کرتا ہے. کچھ دیتا ہے تو بھی بھلائی ہوتی ہے, لے لیتا ہے اس میں بھی بھلائی ہوتی ہے. وَلَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا, اسی کے لیے بادشاہت آسمان و زمین کی اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. وَلَهُ الْعِزَّةُ وَالْكِبْرِيَاءُ, اسی کے لیے عزت اور بڑائی ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. ہاں؟ کوئی چیز ہم سے چلی جائے تو ہم بے عزتی محسوس کرنے لگتے ہیں, نہیں, عزت کا مالک تو اللہ ہے. وَلَهُ الْقَهْرُ, اور اسی کے لیے ہے زور, وَالسَّيْطَرَةُ, اور غلبہ, الْمُطْلَقَةُ, ایبسلیوٹ, علی ھذا الکون العظیم, اس کائنات عظیم میں. سیطرۃ الملکیہ, ملکیت کا غلبہ, والاستعلاء, اور بلندی کا, وسیطرۃ التصریف, تصریف یعنی اس کو پھیرنے کا, والتدبیر, اور تدبیر کرنے کا غلبہ, یعنی وہی غالب ہے اس میں بھی. وسیطرۃ التبدیل والتغییر, اور تبدیلی اور تغیر کا بھی وہی مالک ہے. باق لا یفنا, قوی لا یغلب, عدل لا یظلم, جبار لا یقہر, قادر لا یعجزہ شیء, غنی لا یحتاج الی شیء. باق لا یفنا, باقی ہے, اس کو فنا نہیں. قوی, قوی ہے, لا یغلب, اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. عدل, عادل ہے, لا یظلم, ظلم نہیں کرتا. جبار, زور آور ہے. لا یقہر, قہر ہوتا ہے کسی کے اوپر زور رکھنا, ظلم نہیں کرتا. قادر, قادر ہے. لا یعجزہ شیء, کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی. غنی, غنی ہے, بے نیاز ہے. لا یحتاج الی شیء, کسی چیز کا محتاج نہیں. واحد, اکیلا ہے. لا شریک لہ فی ملکہ وخلقہ وتدبیرہ, اس کی ملک, خلق اور تدبیر میں کوئی اس کا شریک نہیں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. سبحان اللہ. بہت بابرکت ہے وہ جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ ہو وہ بندہ سارے جہان والوں کو خبردار کرنے والا. الذی, اس رب نے, لہو ملک السماوات والارض, جس کے ہاتھ میں ہے زمین و آسمان کی بادشاہت. ولم یتخذ ولدا, اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا. ولم یکن لہ شریک فی الملک, اس کی بادشاہت میں بھی کوئی شریک نہیں. وخلق کل شیء, اور اسی نے ہر چیز پیدا کی. فقدرہ تقدیرا, اور اس کی تقدیر مقرر کی, اس کی لمٹس مقرر کی. کل شیء فقدرہ تقدیرا, قدر حجمہ وشکلہ وقدر وظیفتہ وعملہ وقدر مکانہ وزمانہ وقدر بقاءہ وفناءہ. یہ ہے تقدیر. پاک ہے وہ سبحانہ وتعالی. خلق کل شیء, اس نے ہر چیز کو بنایا. فقدرہ تقدیرا, پھر اس کی تقدیر مقرر کی. کیسے؟ قدر حجمہ, اس کا حجم
ماس، وشکلہ اور اس کی شکل، وقدر وظیفتہ اور اس کا کام، وعملہ اور اس کا عمل، وقدر مکانہ اور اس کی جگہ، وزمانہ اور اس کا زمانہ، کون کب کس جگہ پر آئے گا، یوکرین میں پیدا ہو گئے پاکستان میں، وقدر بقاءہ اور اس کی بقا، وفناءہ اور اس کی فنا، یہ بھی اس نے ہی مقرر کی ہے. فلہ الحمد علی ملکہ العظیم، اسی کی تعریف اس کی عظیم بادشاہت پر، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَىٰ عَطَائِهِ الْجَزِيلِ، اور اسی کے لیے شکر اس کی بے پناہ بخشش پر. جزیل ہوتا ہے بے پناہ، بہت زیادہ. اللہ کی تعریف اس کی عظیم بادشاہت پر، اسی کے لیے شکر اس کی عظیم بخشش پر. کیسے شکر ادا کرنا ہے؟ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق وَالسَّاعَةُ حق. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت او لا الہ غیرک. متفق علیہ. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت إلهنا لا إله إلا أنت. اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے ہے تعریف. انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، تو ہی قائم رکھنے والا ہے آسمان و زمین کا اور جو کچھ ان کے اندر ہے. ولک الحمد، اور تیرے ہی لیے ہے تعریف. لک ملک السماوات والارض ومن فیہن، تیرے ہی لیے ہے بادشاہت آسمان و زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے. ولک الحمد، اور تیرے لیے ہے تعریف. انت نور السماوات والارض ومن فیہن، تو ہی نور ہے آسمان و زمین کا اور جو ان میں ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے لیے ہے تعریف. انت ملک السماوات والارض، تو ہی بادشاہ ہے آسمان و زمین کا. وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے لیے ہے تعریف. انت الحق، تو برحق ہے. وَوَعْدُكَ الْحَقُّ،
اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَلِقَاؤُكَ حق اور تیری ملاقات بھی سچی ہے، وَقَوْلُكَ حق اور تیری بات بھی سچی ہے، وَالْجَنَّةُ حق اور جنت حقیقی ہے، وَالنَّارُ حق اور آگ حقیقی ہے، وَالنَّبِيُّونَ حق اور انبیاء سچے ہیں، وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وَالسَّاعَةُ حق اور قیامت برحق ہے۔ اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرے ہی لیے اسلام لایا، وبک آمنت اور میں تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت اور تجھ پر میں نے بھروسہ کیا، والیک انبت اور تیری طرف میں نے رجوع کیا، وبک خاصمت اور تیری مدد کے ساتھ میں نے جھگڑا کیا، والیک حاکمت اور تیری ہی طرف اپنا فیصلہ لے گیا، فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، پس تو بخش دے مجھے جو بھی میں نے پہلے اور جو بعد میں گناہ کیے، وما اسررت وما اعلنت اور جو میں نے چھپا کر کیے اور جو میں نے ظاہراً کیے، انت المقدم تو ہی آگے بڑھانے والا ہے، وانت المؤخر اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی الہ نہیں، او یا لا الہ۔ اور اتنا اچھا لگتا ہے جب آنکھ کھلتے ہی اللہ کی تعریف زبان پر آتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کے تہجد کے وقت اسی دعا سے آغاز کرتے تھے نماز تہجد کا، دعا استفتاح بھی ہے یہ، تو اس کو اگر یاد کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ دن میں کم از کم ایک دفعہ سننا پڑھنا تو دل کی حالت بدل دیتا ہے۔ صحیح طرح غلبے کو کہتے ہیں، یعنی کسی کے اوپر مسلط ہونا، استعلاء غلبے کے لیے، یعنی ہم معنی ہی لفظ ہے، علوف سے ہے، استعلاء بلندی طلب کرنے کے لیے آتا ہے۔ قہر ہوتا ہے کسی کے اوپر زور رکھنا، یظلم و ظلم ہوتا ہے۔ عدل ہوتا ہے حق کے مطابق جتنا کسی کا حق بنتا بس اتنا دینا، احسان ہوتا ہے اس سے زیادہ دینا۔ نہیں، ایک ٹائپ نہیں ہے، یعنی دائر بین العدل والاحسان، کبھی عدل ہوتا ہے کبھی احسان ہوتا ہے، جیسے وہ چاہے۔ ينفق كيف يشاء، فضل ہوتا ہے حق سے زائد دینا، اور احسان بھی اسی معنی ہے، جو آپس میں ملتے جلتے معنی ملتا جلتا ہے، مترادف۔ اوکے، نماز کا وقت ہے، اور کوشش کریں آگے سے پڑھ کے آنے کی، تاکہ میں ذرا آپ لوگوں سے سنوں بھی تھوڑا کیا کر کے آئے، آگے سے بھی پڑھ کے آنا ہے، پچھلا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آگے سے بھی پڑھنا ہے۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔